وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ ہم یہ رمضان کیسے گزاریں، تو مختصر بات یہ ہے کہ رمضان کے دو حصے ہیں، ایک دن اور ایک رات۔ تو دن کے متعلق یہ یاد رکھیے کہ دن کو ہم جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو حدیث شریف میں آیا کہ جو گناہ نہیں چھوڑتا پھر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اللہ کو اس کے بھوکے یا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرما برداری کتنی کرتا ہے، کیا اس کے پیٹ نے روزہ رکھا ہے، اس کے سارے جسم نے روزہ رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے سارے جسم کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ تہیہ کیجئے، پہلی بات کہ میں نظر کی 100% حفاظت کروں گا۔ اگر کوئی غیر محرم کی آڈیو ویڈیو تصویر میرے سامنے آ جائے یا کچھ بھی آ جائے یا سامنے آ جائے یا برقع والی خاتون بھی کیوں نہ ہو، میں اس تک نگاہ نہیں دوڑاؤں گا۔ یہ صاف قرآن پاک کے اندر ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے مومنو تم جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اسی طرح مومنات کے لیے الگ حکم ہے، اے مومنہ عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، انہیں نیچے رکھو، حتیٰ کہ عالم کی تقریر بھی تم ویڈیو کی نہیں سن سکتی۔ بس تو یہ رمضان میں پریکٹس کرنی ہے، اور غیر رمضان میں 11 مہینوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نظروں کو پاک بنا دیں گے۔ اور یاد رکھیے پیارے دوستوں، اس وقت 99% جو گناہ کا نمبر دیا جا رہا ہے نا، کہ سب سے فرسٹ میں جا رہا ہے 99%، وہ بہت بڑا گناہ یہی ہے کہ بد نظری ہو رہی ہے۔ اب اگر میں اس کو لمبا چھیڑوں تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ یاد رکھنے تقریباً سنا گیا ہے کہ 45% علماء بھی ایسے ہیں جن کے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے، تو عوام پتہ نہیں کیا کرے گی۔ اور یہ شرعی پردے کا نہ ہونا باقاعدہ ایک بد نظری ہے۔ آپ اس کا تہیہ کیجئے کہ ہم نے جنت جہنم ہماری اپنی ہے، جب اپنی ہے جنت کا فیصلہ بھی ہمارے لیے خود ہم نے دنیا میں کروانا ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ کسی سے بھی نہ ڈریے، شرعی پردہ کیجئے، ورنہ اس گناہ میں براہ راست ملوث رہیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اعضاء میں سے کانوں کی بھی خوب حفاظت کیجیے۔ غیر محرم کی آواز تک سننا بھی جائز نہیں ہے خواہ تو چہ جائے کہ اس کے گانے وغیرہ سنو۔ سکول و کالجز اور یونیورسٹیز میں رہنے والے، خصوصاً میرے بھائی جو مسلمان روزے دار ہوں گے، ان کو تو اور زیادہ اس بارے میں احتیاط کرنی ہوگی۔ میں یوں کہہ لوں کہ مخلوط نظام ایک زنا کا نظام ہے، نعوذ باللہ، کہ جس کے اندر ماں بہن بیٹیوں کے نگاہوں کو یا ان کے جسموں کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کی نگاہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو ایسی جہنم سے نکالیے، یا کم از کم احتیاط کیجیے، پہلی بات۔ اور اس کے بعد دن کو آپ چلتے پھرتے چند اذکار کیجیے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر کی عادت ڈالی، اور رات کو سوتے ہوئے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ دو کام جو کرے گا نا، حدیث شریف صحیح میں آیا ہے کہ اس کا راستہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے آسان کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کام تو تھوڑا ہے لیکن انعام اتنا بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انعام اس لیے بڑا ہے کہ یہ کام تو آسان ہے لیکن عادت بنا لینا تھوڑا مشکل ہے۔ تو آپ تہیہ کیجئے انشاءاللہ اس رمضان میں ہم ان دو کاموں کی بھی عادت ڈالیں گے۔ اور پھر جتنا ہو سکے رمضان میں تلاوت کا خوب اہتمام کیجیے۔ جب آپ کی نظر پاک ہوگی، جب آپ کی زبان پاک ہو جائے گی، کان پاک ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اس کو خوبصورت کرتے ہوئے آپ جو ہے نا قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو یہ سارا جسم آپ کا قرآنی رحمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور پھر رہا راتوں کا مسئلہ، ڈاکٹرز اور طبیب حضرات سے پوچھ لیجئے کہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، اور دماغ کے سیلز جو ہیں یہ رات کو خود بخود سونے لگتے ہیں، لیکن حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے راتوں میں جاگنے کا اہتمام فرماتے، اور آخری عشرے میں تو خصوصاً جاگتے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں اللہ فطرت انسانیہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ رات کو سونے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے بنائیے۔ اور نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میری جاب ہے، پڑھائی ہے، کاروبار ہیں، تو آپ کم از کم 2 گھنٹے تو دے دیجئے۔ آپ کی تراویحوں کے لیے کبھی بھی امام کو مجبور نہ کیجیے کہ وہ تیز پڑھائے، اور ائمہ حضرات اگر سن رہے ہوں تو وہ بھی خدا کے لیے قرآن کو اتنا تیز نہ پڑھیں جس سے قرآن کی توہین لازم آتی ہو، اور اگر تجوید کے مطابق قرآن نہ کی جائے تو یاد رکھنا پیارے دوستوں، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، یہ فرض ہے۔ لہٰذا ائمہ بھی خوبصورت پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے بھی سنیں۔ اگر آپ کو 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں فارغ کر بھی دیا جاتا ہے تو پھر بھی آپ مزید ٹائم دیں تھوڑا ذکر اذکار میں یا تلاوت میں۔ اور تلاوت میں مشغول رہنے والے کو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو اس نے مانگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کچھ بھی جو اس نے مانگنا ہوتا ہے اور وہ نہیں مانگ سکتا، تلاوت کی وجہ سے وہ سب کچھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ کچھ بھی عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے ابھی مانگا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے تلاوت کے اندر اہتمام کیجیے۔ آپ کہیے کہ میں انشاءاللہ 2 گھنٹے ضرور جاگوں گا۔ اور آخری عشرہ تو جتنا ممکن ہو سکے پیارے دوستوں، کچھ چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے لے، کوئی کاروبار میں تھوڑا کام کر سکتا ہے تو کم کر لے،
آئے، نہیں تو کوشش کرے کہ انشاءاللہ کچھ ٹائم صبح نکال کر سو لوں گا، لیکن آخری عشرہ پورا جاگوں گا۔ بعض روایات کے مطابق آخری عشرہ کی تارک راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بعض علماء دوسری روایتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ شاید طاق راتوں والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لیے فرمائی تھی، ہو سکتا ہے ساری راتوں میں، آخری عشرے کی ساری راتوں میں لیلۃ القدر میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر کسی خوش نصیب کو پوری رات وہ لیلۃ القدر کی مل گئی تو خیر من الف شہر، یعنی 80 سال کی عبادت اس کی زندگی میں ایڈ ہو سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس رات کو پانے کے لیے روئیں دھوئیں اور اللہ سے مانگیے، ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور آخری عشرہ کے یوں جاگنے کا اہتمام کیجیے۔ میں ویسے بھی مذاق کر دیتا ہوں دوستوں سے کہ KPK اور ہمارے پاکستان کے اندر KPK اور پنجاب کے چاند بھی الگ الگ ہیں۔ اگر اس خلش کو بھی آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو 2 دن پہلے آخری عشرے سے اہتمام کرنا شروع کر دیں، تو 12 دن آپ اہتمام کریں گے نا، تو کم از کم یہ خلش تو آپ کی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یوں لیلۃ القدر، تو یہ رات اور دن کی تقسیم میں یوں آپ نے رات کو 2 گھنٹے خصوصاً عبادت اور تلاوت کو دینے ہیں، تراویحوں کے اندر خوب اہتمام کرنا ہے۔ پھر تیسرا کام جو دونوں ٹائموں کے متعلق ہے وہ ہے استغفار کی کثرت کیجیے۔ استغفار کی کتنے فائدے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی استغفار کے فوائد کو تو گنا نہیں جا سکتا۔ خود انصاف سے بتائیے، استغفار اللہ تعالیٰ سے صلح اور معافی کا نام ہے۔ جب آپ کی صلح چل رہی ہوگی تو پر جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے نا، اللہ ناراض ہوں گے ہی نہیں۔ تو استغفار سے کاروبار میں برکت آتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، پڑھائی میں برکت آتی ہے، مال و جان اولاد میں برکت آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، استغفار کیجیے۔ استغفار کے 2 صیغے آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے رب اغفر، یہ پڑھتے رہا کریں، رب اغفر۔ کوئی بڑھانا چاہے تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یوں پڑھ سکتا ہے، یہ قرآنی استغفار ہے۔ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں لفظ آتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یہ ساری دعا یہ بھی قرآنی استغفار ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی ایک استغفار ہے جسے سید الاستغفار کہتے ہیں، جس کو ہم 5واں کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ اگر کسی دوست کو یاد ہے تو فبہا، اگر یاد نہیں تو مجھے کال کر سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، میں اس کو لکھ کر بھی بھیج دیتا ہوں۔ تو یوں 2 ٹائموں میں آپ نے پھر استغفار کی کثرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور پھر کبھی موقع ملتا رہے تو اس میں جو ہے آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اور نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے رمضان یہ آپ کی زندگی کا انقلابی رمضان ہوگا۔ السلام۔